کے ساتھ میں عزت کی بات کی جائے گی، کوئی خلاف کا جملہ ان سے نہیں کہا جائے گا۔ باتیں بہت ساری کہنے کی ہیں میرے بھائی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آگے کے جو مضامین ہیں ان کو بھی ہم لوگ سمجھ سکیں۔ تو فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کاندھوں کو ان کے سامنے، اب بہت طاقتور ہو گئے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، ماں باپ کی کمر جھک گئی ہے، بوڑھے ہو رہے ہیں، مگر بتکلف ان کے سامنے بڑھاپا اختیار کرو۔ وہ حقیقتاً بوڑھے ہیں، تم اپنا کاندھا خود جھکاؤ، تم ان کے سامنے عاجزی اور مسکنت اختیار کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تو تم ان کے سامنے نرمی سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور ایک بات کہتے رہنا۔ یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ دعا کرتے ہیں ہم لوگ اور ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم دعا کیا کر رہے ہیں۔ معلوم ہے ہم لوگ حج کلاس چلاتے ہیں، ہمارے یہاں حج سکھاتے ہیں، حج بہت آسان ہے، اس میں بلا وجہ لوگوں نے بہت ساری چیزیں ٹھوس دی ہیں جس کی وجہ سے آدمی پریشان ہوتا ہے۔ 7 چکر کی 7 الگ الگ صفحے کی دعائیں، ارے نہیں ہے میرے بھائی، لوگوں نے لکھا ہے، بہتر ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، یاد ہے آپ کو تو بہت اچھا ہے، نہیں یاد ہے تو ضروری نہیں کہ کتاب ہاتھ میں لے کے طواف میں پڑھتے جا رہے ہو، وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا خود کیا پڑھ رہے ہیں، کیفیت نہیں بنتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کے فضل سے جو لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ نا کتاب چھوڑ دو، اپنی زبان تو اپنی زبان، ساری زبانیں اللہ نے بنائی ہیں، اپنی زبان میں اللہ سے دعا کرو، پھر دیکھو کیسے کیفیت بنے گی، رونا بھی آئے گا، آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے ہیں، سب ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک کتاب لے کے طوطے کی طرح رٹنے سے تھوڑے نہ ہوگا۔ تو ہم لوگ دعا بھی کرتے ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر فوزی ہیں، جدہ کے رہنے والے، عرب ہیں وہ، ان کی بیوی بھی عرب ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک دن بیوی نے کہا سر میں درد بہت ہو رہا ہے، تو ہم لوگ بولتے بھی ہیں تو ذرا سمجھتے نہیں الفاظ، جیسے کسی کے سر میں درد ہو رہا ہو تو ڈاکٹر کو کیا بولتا ہے، ڈاکٹر صاحب سر درد کی دوا دے دو، سر درد ختم کرنے کی نہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ آٹا پسانے جا رہا ہوں، آٹا ہے تو گھر واپس لے جا کے رکھ دو میرے بھائی، پسانے کیوں لے جا رہے ہو جی؟ تو ہم سمجھتے نہیں، بس بولتے رہتے ہیں کچھ چیزیں۔ تو انہوں نے کہا کہ سر میں بہت درد ہو رہا ہے، دعا کر دیں، یعنی سر درد ختم ہونے کے لیے دعا کر دیں۔ تو ڈاکٹر فوزی بھی مذاق کے موڈ میں تھے، انہوں نے کہا قرآن مجید کی آیت پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع۔ دیکھیں کچھ لوگ سمجھے ہیں، سب ابھی آپ نہیں سمجھے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہو؟ اب اگر کوئی اور ہوتا تو وہ تو ٹھیک ہے، یہی حال ہوتا جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ وہ ان کی بیوی تھی اور عرب تھی، جیسے ہی انہوں نے آیت پڑھا، آیت کا مطلب ہے تو تم عورتوں سے نکاح کرو، 2 سے 3 سے 4 سے، جو تم کو پسند آئے عورتوں میں سے ان سے نکاح کرو۔ اس نے آنکھ ٹائٹ کی اور کہا سر درد کم کرنے کے لیے پڑھنے بولا، سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ سر درد، یہ تم کیا کر رہے ہو الٹا؟ تو ہم لوگ دعا بھی مانگتے ہیں تو ہم کو سمجھتا نہیں ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، جبکہ شریعت یہ سکھاتی ہے کہ اگر آپ چیزوں کو سمجھو گے نا تو اس کا دوہرا فائدہ اٹھاؤ گے، دوہرا فائدہ اٹھاؤ گے۔ خطبہ نکاح کا ایک فائدہ ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے لیے اس کے ذریعے سے نکاح ہو جاتا ہے تو ہو گیا، تو ایک فائدہ تو یہ ہوا ہی نا۔ لیکن اگر آپ خطبہ نکاح کو سمجھ لیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے تو یقین مانیے زندگی گزارنے کا ایک شاندار طریقہ اس میں آپ کو سکھایا گیا، آپ کا دوہرا فائدہ ہوگا۔ اب یہاں ایک دعا سکھائی گئی کہ صرف عمل ہی نہیں کرنا ہے، اسی لیے میرا مزاج ہے کہ میں جب کبھی کسی موضوع پر تقریر کرتا ہوں تو سکھاتا ہوں یہ کہ یہ کرنا چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے۔ جیسے عقیدے کے تحفظ کے لیے ہم سکھاتے ہیں، سب سکھانے کے بعد کہتے ہیں بابا ہم سب کر سکتے ہیں مگر حالات سے لڑ نہیں پائیں گے جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو۔ اللہ توفیق دے گا تو اپنا عقیدہ محفوظ رہ پائے گا، تو اس کے لیے دعا بھی کرنا ہوگی۔ تو پھر دعا کیا کرو گے؟
تو سکھاتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اللہ ہدایت ملنے کے بعد ہمارے دل کو اب گمراہ نہ کیجیے گا۔ تو ہر موقع کے موافق کوئی دعا، سمجھ میں آئی؟ نکاح کیا نہیں کیا؟ کیے ہیں۔ نکاح کے موافق کون سی دعا ہے؟ ایسی دعا جو نکاح کے مقاصد کو بہت حد تک جمع کر لیتی ہو، اکا دکا دعا نہیں۔ ایک دعا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، کہ ہمارے رب ہم کو ہماری بیویوں سے اولاد بھی عطا فرمائے، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ہمارے ایک استاذ ہیں، وہاں پٹنہ میں پڑھتے تھے، امارت شریعہ میں، تو وہاں پڑھتے تھے، تو ظاہر ہے سب لوگ پڑھتے تھے تو سب انمیرڈ تھے، کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ کہنے لگے کہ ایک دن میں نے نماز میں دعا مانگی، دعا مانگ رہا تھا تو ایسا لگا کہ پیچھے جو لوگ ہیں ان کے اوپر رقت طاری ہو گئی، رو رہے ہیں، ہلکے ہلکے آواز آنے لگی مسجد میں۔ تو مجھے لگا یار کیا ایسا ہو گیا کہ لوگ رو رہے ہیں۔ میں نے جب دعا کر لی تو دیکھا کہ کوئی رو نہیں رہا، سب کے منہ پہ مسکراہٹ ہے۔ اب یہ سب وہ لوگ تھے جو عالم ہو چکے تھے، وہاں مفتی ہو رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا یار ہنس کیوں رہے ہو؟ بولے یار تو بھی عجیب ہے، عالم ہو کے دعا مانگ رہا ربنا ہب لنا من ازواجنا، یا ازواج کس کی ہیں اور تو دعا بھی مانگے جا رہا ہے؟ ہم سب تو بغیر بیوی والے ہیں، پاپا پہلے بیوی مانگ پھر اولاد مانگیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہم دعا مانگتے بھی ہیں میرے بھائی، مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن مجید نے کتنی شاندار چیز سکھائی ہے، سمجھیے گا۔ فرمایا اور یہ دعا بھی مانگنا۔ اچھا رہ جائے گا، نکاح والی دعا بتا دیجیے کون سی دعا زیادہ بہتر لگتی ہے؟ اتنا غور کرنے کے بعد ایک معصور دعا ہم کو لگتی ہے جو نکاح کے مقاصد کے بہت قریب ہے، جو مسلم شریف میں ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ نکاح کے مقاصد پہ غور کر لیجئے، اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، تو مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور دعاؤں کے ساتھ بھی سکھایا گیا دعا مانگو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ کیسے مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے ماں باپ کے اوپر رحمت فرمائیے جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ اب اس توجہ کے ساتھ جو بندہ دعا مانگتا ہوگا، اگر کسی موقع پہ ماں باپ سے بڑھاپے کی وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی، چائے کا پیالہ گر گیا، پانی کا برتن گر گیا، کوئی چیز ہو گئی، کوئی سخت جملہ بولنے سے پہلے یہ دعا کرنے والا، اس کے دماغ میں یہ دعا تازہ ہو جائے گی، بچپن میں بھی غلطیاں کیا کرتا تھا، میرے ماں باپ نے میرے ساتھ کتنا مروت کا برتاؤ کیا، میں کیسے سخت بول دوں۔ سکھائے گا، اس کا نفسیاتی فن ہے، نفسیاتی فن ہے۔ ایک باپ تھا، ایک مرتبہ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ سامنے کیا بیٹھا ہوا ہے؟ کہا کوا ہے۔ پھر پوچھا کیا بیٹھا ہوا ہے بیٹا؟ تو کہا کہ کوا ہے۔ تیسری اور چوتھی مرتبہ بھی کوا ہے۔ پھر آواز میں تلخی آ گئی، کہا تو کوا ہے۔ پھر پوچھا کیا ہے؟ تو جھڑک دیا کہا کو، تو آپ کا دماغ چل گیا ہے، آپ ایک ہی بات کی رٹ لگا لیتے ہیں، آپ کو کوئی اور کام نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اچھا جانے دو، وہ ہمارا صندوق ہے اس میں جاؤ، اس میں ایک قیمتی ڈائری رکھی ہوئی اٹھا لاؤ۔ یہ سوچ کے گئے کہ شاید ابا کچھ لین دین کی بات بتائیں گے، کبھی کبھی لین دین والا بھی بڑا لطیفہ ہو جاتا ہے معلوم ہے۔ ایک ساتھ بستر مرگ پہ تھے، مر رہے ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، نرس پاس میں کھڑی ہوئی تھی اور ان کے بچے سب بلا لیے گئے، بیوی بھی بلا لی گئی، آ گئے سب کے بعد آخر ہیں۔ مرتے مرتے انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا تو بہت محبت کرتا تھا مجھ سے، بہت تعلق ہے، ایسا کرو کہ دادا کی طرف سے جو 20 مکان اپنے ہیں وہ تم لے لو۔ اس نے کہا جی ابا بالکل، کوئی حرج نہیں، جیسا آپ فرمائیں۔ چھوٹے والے بیٹے سے کہا کہ وہ پڑوس کے محلے میں جو 17 مکانات ہیں اپنے، وہ تم لے لو۔ بیوی سے کہا کہ وہ جو پرانے 50 مکانات ایک دم شروع سے چلے آ رہے ہیں اب تک، وہ تمہارے ہوئے۔ اور اس کی روح نکل گئی۔ نرس تو بابا یہ ایسا آدمی غریب پھٹی چل دکھتا تھا، 20 مکان، 17 مکان، 50 مکان۔ اس نے کہا آپ لوگ کون ہیں؟ یہ حضرت کون ہیں؟
کہا کچھ نہیں، یہ کم وقت دودھ والا ہے، یہ بول رہا ہے وہ 20 مکان تو لے لے، 17 مکان تو لے لے اور 50 مکان تو لے لے، وہاں تو دودھ پہنچایا کرنا، اس کے پیسے تیرے۔ تو میرے بھائیو، لین دین کا بھی قصہ عجیب ہوتا ہے۔ اب یہ بھاگے ہوئے گئے کہ ابا کچھ بتائیں گے، ڈائری نکال کے لے کے آئے باپ کے سامنے رکھی، باپ نے ڈائری کھولی اور کہا کہ دیکھیے اس صفحے پہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو کہا ہاں اس پہ کوئی جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، پورا صفحہ بھرا ہوا ہے۔ کہا کیا لکھا ہوا ہے؟ تو کہا کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، ٹک لگی ہوئی ہے، نشان لگے ہوئے ہیں کچھ بس۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم تم کو اپنے کاندھے پہ بٹھائے ہوئے اسی دیوار کے پاس تھے اور تم بچے سے تھے، ہمارے کاندھے پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ کاپی ہمارے ہاتھ میں تھی، تم نے اس صفحے پہ جتنی مرتبہ نشان لگایا اتنی مرتبہ اپنی لڑکھڑاتی زبان میں ہم سے یہ پوچھا تھا وہ درخت پہ کیا بیٹھا؟ ہم کہتے تھے کوا بیٹھا ہے، پھر تم پوچھتے تھے جتنی مرتبہ تم نے پوچھا اتنی مرتبہ ہم نے نشان لگا دیا، ہم نے تمہیں تلخ جواب نہیں دیا تھا پلٹ کے کہ بیٹا کوا ہے، تم سمجھتے کیوں؟ یہ جو ٹریگر کرنا چاہتی ہے نا شریعت، یہ جو قرآن آپ کے دماغ میں کلک کرنا چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح باپ نے تم کو پالا، ماں نے تمہارے ساتھ شفقت کی، تم اپنی دعا میں بھی اس احسان کو یاد رکھو کہ میرے رب ان کے اوپر ویسے احسان فرمائیے گا جیسے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر احسان کیا، اس طرح سے کیجیے۔ ہاں خیر فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا۔ فرمایا کہ تمہارا رب تمہارے دل میں جو ہے اس کو جانتا ہے، اگر تم اچھے ہونے کا عمل کر رہے ہو بہت اچھی بات ہے، نہیں کر پا رہے ہو اور غلطی ہو گئی تم پھر سے توبہ کر لو گے، اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے گا، جو گزر گیا سو گزر گیا، آگے ٹھیک رکھو، آگے ٹھیک رکھو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کا موقع عطا فرمائے۔